سوال یہ ہے کہ کیا استخارے سے غیب کی باتیں پتہ چل جاتی ہیں؟ اچھا، اس سے پہلے نا ایک بات سمجھیں، ایک بات نا ہمیں اپنے ذہن میں بالکل کلیئر کر لینی چاہیے کہ وحی کا سلسلہ نا ختم ہو چکا ہے۔ اب قیامت تک کسی انسان نے، کسی نبی نے جو ہے وہ دنیا کے اندر نہیں آنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب جو اللہ تعالیٰ کی جب سے وحی آتی تھی نا وہ بند ہو چکی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم کوئی ایسا کوئی شارٹ کٹ یا کوئی ایسا کوئی طریقہ نہ ڈھونڈیں کہ جس سے ہمیں پتہ لگ جائے کہ ہاں جی لوح محفوظ میں کیا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یا میرے لیے کیا بہتر ہے، یا میرے لیے کیا چیز ایسی ہے، کوئی ایسا اشارہ ہمیں مل جائے۔ ہم نا اس اشارے کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ یار کہیں سے کوئی اشارہ مل جائے، کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ ہاں تمہارے لیے یہ چیز اچھی ہے، یا تمہارے لیے نہیں، ہم نے کسی ایسی چیز کے اندر نہیں پڑھنا ہے، ایسے چکر کے اندر پڑھنا ہی بے وقوفی ہے۔ اب دیکھیں استخارہ کیا ہے؟ استخارہ جو ہے نا صرف اور صرف ایک دعا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کی اتنی زیادہ تاکید کیا کرتے تھے اور اتنا زیادہ اس کو سمجھایا کرتے تھے کہ آپ فرماتے تھے کہ جب بھی تمہیں کوئی مشکل کام پیش آئے، کوئی اہم کام پیش آئے، تو تم جو ہے وہ 2 نفل پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کرو کہ اللہم انی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک، وہ پوری حدیث کے اندر جو دعا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا اب آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں کوئی اہم کام پیش آ گیا، مثلاً رشتے کا معاملہ ہے، شادی کا معاملہ ہے، اب اس کے اندر رشتہ یہاں پر کریں یا وہاں پر کریں، یا یہ جو رشتہ آیا ہے یہ ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے، تو آپ 2 نفل پڑھیں، اور 2 نفل پڑھنے کے بعد آپ کو اگر عربی کی دعا یاد نہیں ہو رہی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کے ترجمے کو ایک دفعہ دیکھ لیں، آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں ترجمہ کیا ہے اس کا، کہ یا اللہ میں تجھ سے خیر مانگتا ہوں تیرے علم کی وجہ سے، تیری قدرت کی وجہ سے، یا اللہ میں بالکل میرے پاس علم نہیں ہے اور تو عالم الغیب ہے، غیب کی باتیں جانتا ہے، کہ یا اللہ اگر یہ کام میرے لیے اچھا ہے نا تو بس اس کو میرے لیے آسان کر دے، اور اگر یہ کام میرے لیے اچھا نہیں ہے، میرے حق میں بہتر نہیں ہے، تو میرے لیے رکاوٹ پیدا کر دے۔ اب یہ دعا مانگ کر، اچھا آپ کے لیے بہت اہم کام ہے، رشتے کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، مثلاً عام طور پہ لوگ رشتے کے لیے استخارہ کرواتے ہیں، تو اور جو ہے نا وہ تو آپ روزانہ یہ دعا مانگنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، دن میں 4 دفعہ یہ نفل پڑھنا شروع کر دیں، دعا مانگنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کیا ہوگا اس کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نا جو چیز اچھی ہوگی نا وہ چیز آپ کے لیے آسان کر دیں گے، اور وہ آپ کے لیے جو ہے وہ خود بخود اس کے راستے آسان ہوتے جائیں گے، اور اگر وہ چیز آپ کے لیے بری ہوگی، ٹھیک ہے، دنیا کے لحاظ سے یا آخرت کے لحاظ سے، تو خود بخود رکاوٹیں پیدا ہوتی چلی جائیں گی۔ آپ یہ سمجھیں کہ ہم اس کے ذریعے سے کوئی لوح محفوظ کو ہم پڑھ لیں گے، کوئی غیب کی باتوں کو پتہ چلا لیں گے، نہیں، ایسے ہی بات بالکل نہیں ہے۔ بس یہ دعا ہے، اور دعا جو ہے اللہ تعالیٰ کسی کی دعا جو ہے وہ رد نہیں کرتا۔